الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، بے شک کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پہ درود اور سلام کے نذرانے پیش کرو۔ اس آیت کریمہ میں درود اور سلام پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور یہ بندہ مومن کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں درود شریف کے نذرانے پیش کرے، عقیدتوں کے سلام پیش کرے۔ اگر یہ سعادت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ احادیث میں اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے یہ درود شریف آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہاں فرشتے استقبال کرتے ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ جس شخص نے یہ درود شریف پڑھا ہے اس کے لیے بھی تم دعا کرو۔ اس اعزاز کے ساتھ درود شریف عالم بالا میں خالق کائنات جل شانہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس کو بھیجا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ درود شریف عالم بالا کی سیر کر کے فرشتے درود شریف پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے دربار سے یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، اور وہاں پہ یہ عرض کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کی طرف سے درود شریف بھیجا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اس بندے کی حاضری پیش کی جاتی ہے، درود شریف پیش کیا جاتا ہے،
سلام عرض کیا ہو تو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پہ موجود ہیں تو ایک اعرابی آیا اور اس نے اس طرح عرض کیا، السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام عرض کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس نے سلام عرض کیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا۔ ابھی یہی منظر تھا کہ یہ جو درود شریف پڑھنے والا ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو کے سلام عرض کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک اونٹ بھی تھا، اونٹ کی رسی وہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ ابھی یہی منظر تھا کہ پیچھے سے ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے میرا اونٹ چوری کیا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اس شخص نے میرا اونٹ چوری کیا ہے، تو اونٹ کچھ بڑبڑایا، جس طرح کہ اونٹ آواز نکالتا ہے، اسی طرح اونٹ نے آواز نکالی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ تو بڑا جھوٹ بول رہا ہے، یہ اونٹ خود مجھے بتا رہا ہے کہ میں اسی کا ہوں جس نے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی جانتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام بھی عرض کرتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ تو جانور ہیں، درخت بھی نبی پاک علیہ السلام کو سلام عرض کرتے ہیں، پتھر بھی نبی پاک علیہ السلام کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو غیر ذی روح کائنات کے افراد ہیں، ان کے اندر بھی یہ شعور رکھ دیا ہے کہ درخت اور پتھر بھی جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بلند شان ہے کہ ان کو سلام عرض کرنا ہے اور ان کا ادب بجا لانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ اونٹ خود مجھے بتا رہا ہے کہ میں اسی کا ہوں جس نے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، جب تو میرے پاس آ رہا تھا اور تو نے مجھے سلام عرض کیا، اس سے پہلے تو پڑھ کیا رہا تھا؟ اس سے پہلے تو کیا پڑھ رہا تھا؟ وہ شخص درود شریف پڑھ رہا تھا اور اپنے انداز میں وہ درود شریف کا نذرانہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں پیش کر رہا تھا، اور اس نے کچھ درود نبی پاک علیہ السلام کو سنایا۔ اللہم صلی علیہ حتی لا تبقى الصلاۃ، اللہم سلم علیہ حتی لا یبقى السلام۔ اس طرح اس نے آگے کافی سارے سیغے درود شریف کے سنائے کہ میں اس طرح درود شریف جو ہے وہ پڑھتا رہا، جس کا آسان مفہوم اس طرح عرض کیا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ بڑے مشکل ہیں اور اس کی تشریح میں بہت زیادہ وقت لگے گا۔ اس کا آسان معنی یہ ہے کہ اے پروردگار عالم، اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ تو رحمتوں کو نازل فرما اور بہت زیادہ ابد الاباد تک تو اپنے محبوب پہ رحمتوں کو نازل فرما۔ اے اللہ، تو اپنے محبوب کریم علیہ السلام پہ سلامتی کو نازل فرما اور اتنی سلامتی نازل فرما کہ ابد الاباد تک، ہمیشہ تک تو اپنے محبوب کریم علیہ السلام پہ سلامتی کو نازل فرما۔ اس طرح کے وہ سیغے درود کے اور سلام کے وہ پڑھ رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو دور سے میری طرف آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ آسمان کا جو افق ہے اور یہ سارا سما اور یہ سارا ماحول فرشتوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ سارے فرشتے تیری طرف تیرے اس درود کو لینے کے لیے آ رہے تھے۔ میں نے اس لیے تجھ سے پوچھا ہے کہ جب تو میرے پاس آ رہا تھا تو کیا پڑھ رہا تھا؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو یہ درود شریف آپ کے دربار میں یہ اس طرح میں درود شریف پیش کر رہا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو تیری طرف لپک رہے تھے،
معزز سامعین، اب یہ درود شریف پڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے قریب پہنچا تو اس نے سلام کیا۔ اتفاق سے اس شخص نے اس کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ اس نے میرے اونٹ کو چوری کیا ہے۔ وہ کچھ ایسا منظر تھا، وہ ایسا ماحول تھا کہ بسا اوقات ایسے لوگ بھی ابتلا اور گرفت میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کا بخت یوں چمکا کہ اونٹ نے خود بتا دیا کہ میں تو اسی کا ہوں جو آپ کے دربار میں سلام عرض کر رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود شریف یہ کس قدر قیمتی چیز ہے اور امتی کے لیے یہ کتنا ضروری ہے، اور درود اور سلام پڑھنا یہ امتی کے لیے کتنا اعزاز ہے۔ بندہ اس کی طرف اگر توجہ کرے کہ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں۔ یہ الگ بات کہ اللہ پاک کا جو درود پڑھنا ہے اس کی شان اور اس کا حال اور ہے، جو ہم درود پڑھتے ہیں اس کا مفہوم اور ہے، لیکن درود تو ہے اللہ کا اس کی شان کے مطابق ہے، اور جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے حال کے مطابق ہے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ معزز سامعین کرام، محدثین نے یہاں پہ کچھ گفتگو فرمائی ہے درود شریف کے حوالے سے۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو درود شریف پڑھا جاتا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پہنچتا ہے، اور اس کے پہنچنے کے بہت زیادہ ذریعے اور بہت زیادہ طریقے احادیث کے اندر جو ہے وہ آئے ہیں، اور وہ سارے اس لیے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار اور آپ کی جو شان ہے وہ بہت بلند و بالا ہے۔ ہر قسم کے اعزاز اور ہر قسم کی عزت اور ہر قسم کے پروٹوکول سے بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کو پہنچایا جاتا ہے اور سلام کو بھی پہنچایا جاتا ہے۔ ایک طریقہ محدثین نے لکھا ہے جس کا ذکر یہاں بھی اس روایت میں بھی آ گیا کہ اللہ پاک نے پوری کائنات میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی درود اور سلام پڑھ رہا ہوتا ہے وہ فرشتے لیتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں۔ دور اور نزدیک کی بات نہیں ہے، آپ اس بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں تک کہ جو شخص مدینہ شریف میں موجود ہے، مسجد نبوی شریف میں موجود ہے اور گنبد خضرا کے قریب موجود ہے، وہاں اگر وہ درود شریف پڑھتا ہے تو صورتحال وہاں بھی یہی بنتی ہے فرشتوں والی، کہ جن کی پوری کائنات میں ڈیوٹی ہے۔ یہ فرشتے بندہ دور ہو تو پھر بھی اور بندہ نزدیک ہو تو پھر بھی ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ درود شریف کو لیتے ہیں اور رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ بندہ دور سے پڑھے تو پھر بھی، نزدیک سے پڑھے تو پھر بھی، کہ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درود اور سلام کو بخشا ہے، اور بارگاہ رسالت مآب کا یہ بلند بالا مقام ہے کہ فرشتے پیش کرتے ہیں۔ اور ایک اور دوسرا طریقہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ ایک بہت سارے فرشتے ہیں جو پورے روئے زمین میں، جو پوری کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، اور ایک وہ فرشتہ ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں موجود ہے اور وہاں پہ کھڑا ہے۔ اللہ پاک نے ساری مخلوق کے درود اور سلام سننے کی اس کو طاقت عطا فرمائی ہے، اس کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب اس کی وہاں پہ ڈیوٹی ہے، جن کی ڈیوٹی پورے روئے زمین میں ہے وہ اپنے طور پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور یہ فرشتہ وہاں پہ موجود ہے، یہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو طاقت عطا فرمائی ہے کہ پوری کائنات میں جب بھی کوئی درود اور سلام پڑھتا ہے تو یہ فرشتہ سن کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ بات اور معاملہ تو اللہ کی قدرت کا ہے، اگر کوئی سمجھنے کی طرف آئے تو کسی کا دل صاف ہو
اور کسی کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نور موجود ہو، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات سن لینے کے بعد وہ کوئی فیصلہ کرے کہ اللہ نے اس فرشتے کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، ممکن ہے مسلمان تو نہیں، کوئی مشکوک انسان کسی کے ذہن میں یہ بات چلی جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ موت کے فرشتے کا تصور کر لے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا، کہ پوری کائنات میں ہر ذی روح کی روح کو نکالنے پہ وہ متعین ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کتنے ذی روح ایسے ہیں جو ایک وقت میں وہ مرتے ہیں اور ان کا وقت پورا ہوتا ہے اور ان کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے کہ جہاں بھی جس ذی روح کا وقت پورا ہوتا ہے اور اس کی روح کو نکالنے کا وقت آتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے پھر یہ تو نہیں ہوتا کہ میری ڈیوٹی مشرق میں ہے اور جس کا وقت پورا ہو گیا وہ مغرب میں ہے، مشرق کے اندر بھی اسی وقت میں اس کی روح کو قبض کر رہے ہیں اور مغرب میں بھی اس کی روح کو قبض کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، اور جو دوسرے 7 فرشتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اپنی ڈیوٹی پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے اس فرشتے کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، جس طرح کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ ہر ذی روح کی روح کو قبض کر رہے ہیں، اور وہ فرشتہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ جو بھی درود اور سلام پڑھتا ہے وہ فرشتہ سن کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیتا ہے۔ اور تیسرا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی محبت والوں کے درود اور سلام کو خود بھی سنتا ہوں۔ فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہے، وہ ایک فرشتہ بھی موجود ہے، اور یہ تیسرا جو انداز ہے وہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بھی اپنی امت کے درود کو بھی سنتے ہیں اور سلام کو بھی سنتے ہیں۔ جب کوئی امتی درود پیش کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے درود کو بھی سنتے ہیں اور اس کے سلام کو بھی سنتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ جو بھی درود ہے، جو بھی سلام ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ خود سماعت فرمائیں، فرشتہ پہنچائیں، اور جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ پہنچائیں، ہر ذریعے سے، ہر طریقے سے، ہر اعزاز سے درود اور سلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جب بھی امت اپنی طرف سے درود پڑھتی ہے، سلام پڑھتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام درود اور سلام پڑھتے ہیں تو یہ بارگاہ رسالت مآب میں پہنچتا ہے۔ اب دیکھیے، نماز کے اندر بھی اللہ نے درود رکھا اور نماز کے اندر بھی اللہ نے سلام رکھا۔ اللہم صلی علی محمد بھی ہے، السلام علیک ایھا النبی بھی ہے۔ اور یہاں محدثین نے فرمایا کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو لامالہ اس وقت بھی دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کرتا ہے اور اپنی حاضری پیش کرتا ہے، اور جب سلام عرض کرتا ہے السلام علیک ایھا النبی، تو اس وقت بھی اپنے دل میں یہ عقیدہ راسخ کر لیتا ہے اور یہ نظریہ بنا لیتا ہے کہ میں بارگاہ رسالت مآب میں سلام عرض کر رہا ہوں، جس کا معنی بھی یہ ہے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ کے اوپر سلام ہو۔ یہ سلام پیش کرتا ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ وہ دل میں یہ بات بٹھا لے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام عرض کر رہا ہوں، میرا سلام بارگاہ رسالت مآب میں پہنچ رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کو سن کے جواب ارشاد فرمائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پھر یہ دماغ کے اندر بات نہیں آنی چاہیے دور اور نزدیک کے حوالے سے کہ ہم اتنے دور ہیں تو دور سے ہم کس طرح پڑھیں، نزدیک سے ہم کس طرح پڑھیں۔ دور ہیں تو ہم ہیں، نہ اللہ دور ہے نہ اللہ کا رسول دور ہے۔ اللہ کی رحمت بھی بہت قریب ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر شفقت بھی وہ بہت قریب ہے۔ دوریاں وہ ہماری طرف سے ہیں
کہ ہم وہاں موجود نہیں، لیکن ان کی جو نگاہ نبوت ہے وہ اپنی ساری امت کے اوپر موجود ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا خوبصورت نظریہ ہے، کتنا خوبصورت عقیدہ ہے کہ امتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں درود بھی پیش کیا کرے اور سلام بھی پیش کیا کرے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو درود آتا ہے وہ بھی پڑھے، جو سلام آتا ہے وہ بھی پڑھ لے، درود ابراہیمی بھی پڑھ لے، درود تنجینا وہ بھی پڑھ لے، درود تاج بھی پڑھ لے، جو بھی درود ہے وہ پڑھ لے، اور جو بھی سلام آتا ہے وہ پڑھ لے، وہ اللہ کے دربار میں بھی مقبول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی مقبول ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتا ہے تو وہ بھی پڑھ لے، یا نبی سلام علیک آتا ہے تو وہ بھی پڑھ لے، السلام علیکہ ایھا النبی آتا ہے وہ بھی پڑھ لے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہے وہ بھی پڑھ لے، کیونکہ جو بھی سلام ہے وہ پہنچتا ہے اور جو بھی درود ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں آخر میں کہ کتنی بد نصیبی ہے کہ جو اپنے آپ کو امت بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور پھر درود اور سلام سے انکار بھی کرتے ہیں۔ یہ بات بھی تو بتانی چاہیے اور یہ بات بھی تو سمجھانی چاہیے کہ امت کے اندر دراڑ پیدا کرنے والے کون ہیں، اس کی طرف نشاندہی ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت ہے اور جو شان ہے اس کو ماننے والے کون ہیں اور اس شان کو گھٹانے والے کون ہیں، اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنا ماحول صاف رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جو سچی بات ہے اور جو صحیح بات ہے اس کو سمجھ لیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اور جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ دو باتیں ہوتی ہیں کہ سچ کو اپنا لینا اور جھوٹ کو چھوڑ دینا، جو صحیح بات ہے اس کو لے لینا اور جو غلط بات ہے اس کو چھوڑ دینا، پھر بندہ نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ تو بندہ سچ کو بھی لے لے اور پھر ساتھ جھوٹ کو بھی لے لے تو سچ سچ نہ رہے گا پھر۔ تو اس لیے یہ بھی معاشرے میں دیکھنا چاہیے ہمیں اس حوالے سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں محبتوں کے ساتھ درود اور سلام پڑھنے والے اور درود اور سلام کو ماننے والے کون ہیں، اور اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے کون ہیں۔ کبھی دور کی بات کرتے ہیں، کبھی سننے کی بات کرتے ہیں، اور کبھی مسافت کی بات کرتے ہیں کہ اتنی دور سے کیسے پڑھا گیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ دور تو ہم ہیں، تو اللہ بھی دور نہیں ہے، اللہ کے رسول بھی دور نہیں ہے، تو ہم تو پڑھیں جو ہماری ڈیوٹی ہے۔ آگے درود اور سلام جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اس میں نہ پڑھیں، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ حاضری لگوائیں، اپنی محبت پیش کریں کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اتنی بڑی اونچی شان عطا فرمائی ہے کہ جو امتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ درود شریف جو پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اندر اندھیرا نہیں رکھتا، درود شریف کی وجہ سے اللہ پاک اس کی قبر کو روشن فرماتا ہے، درود شریف کی وجہ سے اس دنیا کی مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، قبر اور حشر کی مشکلات بھی حل ہوتی ہیں۔ اور یہ درود شریف ایسا وظیفہ ہے کہ یہ جتنا کیا جائے یہ تھوڑا ہے، یہ جتنا پیش کیا جائے یہ تھوڑا ہے۔ بندہ خوش نصیب وہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے اور نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں سلام عرض کرے اور اپنی محبتوں کو اس طرح جاری اور ساری رکھے۔ معزز حاضرین، اللہ پاک جل شانہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی اور سچی عقیدت نصیب فرمائے، اور ہم نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں محبتوں کے ساتھ درود بھی پڑھتے رہیں، سلام بھی پڑھتے رہیں، اور اپنے عقیدے کو ستھرا بھی رکھیں کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں، جو سلام پڑھتے ہیں،
یہ ضائع کسی صورت میں نہیں جاتا، اللہ بھی اس کو قبول فرماتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ آج کی اس محفل کی برکات اللہ تعالیٰ بانیان محفل کو، عزیز القدر محمد عبداللہ اور ان کے سارے گھر والوں کو عطا فرمائے اور ان کے معاملات کو آسان فرمائے۔ میلاد شریف کی اور نعت شریف اور اس پوری محفل کی جو برکات ہیں، اللہ پاک اس پورے محلے کو، پورے شہر کو اللہ پاک عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔